السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تو دیکھیں، کتاب و سنت اور اجماع سے اعتکاف کی مشروعیت ثابت ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جس کی راویہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے تک رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے، پھر آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ صحیح بخاری 2026 کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کہاں کریں گے؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف دیکھیں، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لے کہ میں اعتکاف کروں گا یا کروں گی تو پھر یہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر مانی وہ نافرمانی نہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر و مشرک کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون اور پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، نیت کی جائے، بغیر نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہوتا۔ نمبر 4، تمیز ہو، فرق کرنے کی صلاحیت ہو، اگر کسی آدمی کے اندر صحیح اور غلط کے فرق کی تمیز نہ ہو تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ مسجد ہو، مسجد کے علاوہ اور کسی بھی جگہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ طہارت، حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، یعنی طہارت کی حالت میں ہوگا، حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے، اگر شوہر کی اجازت ہے تبھی عورت اعتکاف کر سکتی ہے، نہیں تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، یعنی ایک آدمی روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، چلا اعتکاف کرنے کے لیے، تو ایسے آدمی کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ عورت سے ملنا یعنی صحبت کرنا، جمع کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قصداً منی خارج کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان تمام امور سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کا حیض و نفاس کا خون آ جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہر وہ کام جو شرع کی نظر میں منع ہے وہ اعتکاف کے بھی منافی ہے، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ۔ ہر وہ کام جو عبادت کے منافی ہے، جیسے خرید و فروخت میں مشغولیت، بلا وجہ کی گپ شپ، یہ بھی اعتکاف کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ بعض وہ عبادتیں جو فرض عین نہیں ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے ہر ایک پر، جیسے مریض کی زیارت، نماز جنازہ اور دفن وغیرہ کے لیے بھی نکلنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ راستہ چلتے کسی مریض کی خیریت پوچھ لینا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بیمار پرسی کر لیتے تھے، اس کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ سنن نبی داؤد 2472 کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر وہ کام جو انسان کی فطری ضرورت ہے، جیسے قضاء حاجت، کھانا پینا، نہانا، اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو کھانے کی چیزیں باہر سے خریدنا جائز ہے، اگر پاس میں قریب میں ہو تو، اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کیا جائز ہے آپ کے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، مسجد میں کھانا پینا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، حجامت بنوانا، جمعہ کے لیے جانا، بلکہ جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ اگر جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شریک ہونا۔ کسی مریض کا گھر مسجد سے لگ کر ہے تو مسجد میں رہ کر کے ہی حال چال معلوم کرنا، بالوں پر تیل کنگھی کرنا، اپنے اہل خانہ سے بات کرنا اور بعض گھریلو مسائل پر گفتگو کرنا، بغیر شہوت کے اپنی بیوی کو چھونا، خرید و فروخت سے متعلق بعض ضروری ہدایات دینا، زیارت کرنے والوں سے خیریت پوچھنا، البتہ دیر تک گپ شپ میں مشغول ہونا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز امور ہوئے۔ تو یہ چند باتیں اعتکاف کے حوالے سے، کیا جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا اس کی شرطیں ہیں، اس کی مشروعیت کا مسئلہ کیا ہے، یہ چند باتیں آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں۔ آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔